ہمارا آج کا عنوان ہے درود پاک، اور درود پاک کو جس جہت اور جس حوالے سے ہم دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ درود پاک جو ہے وہ کائنات کا ایک راز ہے۔ وہ کس طرح؟ بے شک اللہ تبارک و تعالی اور اس کے سب فرشتے درود پڑھتے ہیں۔ قرآن حکیم میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 میں اللہ پاک فرماتا ہے، آپ اس آیہ مبارکہ میں دیکھ سکتے ہیں کہ جو چیزیں انڈر لائن کی گئی ہیں اس میں جو ہے یہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم گرامی ہے، اللہ پاک درود پڑھتے ہیں، اور دوسرے نمبر پر ہے اس کے فرشتے سب درود پڑھتے ہیں، اور تیسرے نمبر پر اللہ پاک نے فرمایا کہ ایمان والے جو ہیں ان کو بھی حکم ہے کہ وہ بھی درود پڑھیں۔ تو یہ سب درود بھیج رہے ہیں۔ بے شک اللہ اور اس کے سب فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں درود بھیجتا ہے؟ نمبر 2، فرشتے کیوں درود بھیجتے ہیں؟ اور نمبر 3، اہل ایمان یا پوری کائنات اللہ پاک نے جو بنائی ہے، ان کا جو نظام ہے، وہ اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کیوں بھیجتی ہے؟ اللہ پاک کا درود بھیجنا اس کا کیا مطلب ہے؟ فرشتوں کا درود بھیجنا کیا مطلب ہے؟ اور مومنین کا حضور پر صلوات پڑھنا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا کیا مطلب ہے؟ آج ہم اس کو دیکھیں گے، اور یہ مطالب آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایسے نتیجے تک لے آئیں گے کہ آپ کو درود پاک کے کائنات کے راز ہونے میں کوئی شک نہیں رہے گا۔ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی ہے، یہاں سے بات شروع کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ بعثت سے پہلے مجھے ایک پتھر یاد ہے جو مجھے سلام کیا کرتا تھا، اور فرمایا کہ انی لعارفہ الآن، مجھے آج بھی وہ یاد ہے کہ وہ غار حرا کے راستے میں کون سا پتھر تھا جو مجھ پر سلام پڑا کرتا تھا۔ صحیح مسلم کتاب فضائل کی یہ حدیث مبارکہ ہے، اور صحیح حدیث ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں مکہ میں ایک ایسے پتھر کو جانتا ہوں جو میری بعثت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا، میں آج بھی اسے پہچانتا ہوں۔ گویا کہ پتھر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھتے تھے، آپ کے مبارک ہاتھوں میں کنکریاں کلمہ پڑھتی تھیں، آپ کے مبارک اشارے کے اوپر درخت زمین کو چیر کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے تھے، آپ کی بارگاہ میں بھیڑیا ایک انسان کو آ کے کہتا تھا کہ تم جا کر مکہ مکرمہ میں اللہ کا آخری نبی آیا ہے، اس پر ایمان لے آؤ، تم کیا بکریاں چرانے کے چکر میں پڑے ہوئے ہو؟ یعنی کہ اونٹ آپ کی بارگاہ میں شکایت لگا رہا ہے، پرندے شکایت لگا رہے ہیں، یعنی کہ جانور ہرنی کے بچے وہ آپ کی بارگاہ میں آ رہے ہیں، آپ کا کلام سمجھتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کر رہے ہیں۔ تو یہ جو بہت سی کثیر احادیث میں کائنات کے مظاہر کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان رہے ہیں۔ تو یہ جو پہچان ہے، یہی آج کے اس ٹاپک کا جو ہے اس کی طرف ہمیں ایک اشارہ لے کر جائے گی کہ پتھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پڑھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے اللہ پاک نے ساری کائنات کو ان کی پہچان دی ہے کہ سب انہیں پہچانتے ہیں، اور کیوں نہ پہچانے؟ بات یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ میں 3 وجوہات بیان کروں گا۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری جہانوں کے لیے عالمین، یہاں پر یہ جو عالمین کا لفظ آپ دیکھ رہے ہیں، عالمین کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی کے علاوہ پوری کائنات کو عالمین کہتے ہیں۔ عالم ما فیہا کو، عالم ما کان و ما یکون کو، زمین و آسمان، پوری آسمانی کائنات کے سارے نظام میں اللہ کے سوا ہر ایک کو عالمین کہتے ہیں، اور اللہ فرما رہا ہے اے محبوب آپ عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ اسی لیے عالمین کو آپ کی پہچان بھی اللہ پاک نے دی ہے کہ سب پہچان بھی رہے ہیں، درود پڑھ رہے ہیں، سلام پڑھ رہے ہیں، اللہ پڑھ رہا ہے، فرشتے پڑھ رہے ہیں، مومنین کو حکم ہے کہ وہ بھی پڑھا کریں۔ اس لیے اللہ پاک نے دوسری ایک حدیث مبارکہ ہے جسے حدیث جابر بھی کہتے ہیں اور حدیث نور بھی کہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور کے بلا واسطہ فیض سے میرے نور کو، تمہارے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ حضرت جابر کو آپ فرما رہے تھے کہ اے جابر اللہ نے تیرے نبی کا نور اپنے نور کے ڈائریکٹ فیض سے پیدا کیا، پھر تیرے نبی کے نور کو 4 حصوں میں تقسیم کیا، ان 4 حصوں میں سے ایک حصے سے لوح و قلم، اس طرح یہ تفصیل کے ساتھ لمبی حدیث مبارکہ ہے جسے حدیث نور بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پوری کائنات جو اللہ پاک نے
عالمین جو سارے سجائے، وہ عالمین جن کے لیے آپ رحمت بن کر آئے، اس سارے عالمین کی پیدائش، خلقت اور تخلیق کے وقت اللہ پاک نے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو استعمال کیا، جو اللہ پاک نے اپنے ڈائریکٹ فیض سے پہلے پیدا کیا اور اس کے بعد اس سے آگے پھر ساری کائنات کو سجا دیا۔ تو گویا جب ساری کائنات بنی ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے ہے، تو پھر ان کی رحمت کی محتاج بھی کیوں نہ ہوگی۔ اللہ سبحانہ تعالی، فرشتے اور اہل ایمان درود پڑھتے ہیں۔ اب اگلی دوسری آیت دیکھیے، اللہ پاک نے فرمایا آل عمران کی 133 نمبر آیت میں، وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور یہ جو جنت ہے اس کا جو پھیلاؤ ہے یہ زمین و آسمان تک پھیلا ہوا ہے۔ اللہ پاک نے ایک اور مقام پر ایک حدیث قدسی میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اپنے محبوب کو کہ اے محبوب، جب میں نے جنت کو پیدا کیا، جب میں نے کائنات کو پیدا کیا، دنیا کو پیدا کیا، تو میں نے اسے فرمایا امتدی، امتدی، تو پھیل جا، تو پھیل جا، بڑی ہو جا۔ اور اس وقت سے لے کر آج تک کائنات جو ہے، جنت جو ہے وہ پھیلتی جا رہی ہے، پھیلتی جا رہی ہے، اور دوزخ ہے تو وہ بھی پھیلتی جا رہی ہے۔ یعنی پوری عالم کائنات، آسمانی کائنات، سماوی کائنات، یہ جو پورا کاسمولوجی کا نظام ہے سارا، یہ پھیل رہا ہے۔ یہ تو تھی حدیث مبارکہ، مگر اس کو سائنس نے ثابت کر دیا، اور سائنس بھی کہتی ہے کہ ہاں کائنات پھیل رہی ہے۔ کائنات کے فاصلے جو ہے ابھی پھیلتے جا رہے ہیں، ایک نقطے سے شروع ہونے والی کائنات ایک دوسرے سے دور ہوتی جا رہی ہے، سیارگان مزید فاصلہ پیدا کرتے جا رہے ہیں۔ یہ جو اس کا پھیلاؤ ہے کائنات کا، اب آپ دیکھیے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سے پوری عالمین اور پوری کائنات فیض لیتی ہے، تو پھر جب عالمین بڑھتے جا رہے ہیں، کائنات پھیلتی جا رہی ہے، بڑی ہوتی جا رہی ہے، تو اس کو فیض بھی پہلے سے زیادہ چاہیے، اس کو رحمت بھی پہلے سے زیادہ چاہیے۔ اسی لیے اس کی ایک مثال یوں دی جا سکتی ہے کہ ڈیم میں پانی جب آتا ہے، آپ اس کا نکاس زیادہ کھول دیں اور زیادہ آؤٹ پٹ اس کی لے لیں، تو جب آپ پانی کا نکاس زیادہ کریں گے تو پیچھے سے پھر اس کی آمد بھی زیادہ چاہیے نا۔ یہ نہ ہو کہ پیچھے سے آمد کم ہو جائے اور نکاس زیادہ ہو جائے تو ڈیم کا پانی ختم ہو جائے گا۔ تو اے محبوب، ساری عالمین، پوری دنیا و کائنات جو ہے، دنیا و آخرت اور سارے عالمین جو ہیں، یہ سب آپ کی رحمت کے نیچے ہیں، آپ کی رحمت سے فیض لیتے ہیں۔ جب آپ سارے عالمین کو رحمت اور فیض دیتے ہیں تو یہ عالمین تو پھیلتے جا رہے ہیں، بڑے ہوتے جا رہے ہیں، پہلے سے زیادہ وسیع و عریض ہوتے جا رہے ہیں، لہٰذا انہیں رحمت بھی زیادہ چاہیے، پہلے سے زیادہ حصہ چاہیے انہیں رحمت کا۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کائنات پھیل رہی ہے تو اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر درود و سلام بھی اللہ اور اس کے فرشتے اور مومنین سب پڑھتے جا رہے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے، تیسری وجہ، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی ہے، متفق علیہ حدیث پاک ہے، بخاری شریف اور مسلم شریف میں۔ آپ نے فرمایا انما انا قاسم، بے شک میں ہی تقسیم کرنے والا ہوں، واللہ یعطی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرنے والا ہے۔ یہاں سے یہ پتہ چلا کہ زمین و آسمان کے سب خزانے، اس میں چاہے علم ہو، چاہے کرم ہو، چاہے کوئی بھی کائنات کی اچھی چیز ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اس کا قاسم بنا دیا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی چیز، مطلقاً فرمایا، مطلقاً انما انا قاسم، کس چیز کے قاسم؟ انا قاسم العلوم نہیں کہا، قاسم الخیرات نہیں کہا، قاسم الفیض نہیں کہا، آپ نے قاسم کا لفظ مطلق چھوڑا۔ مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جو جو دیتا ہے میں وہ سب تقسیم کرتا جاتا ہوں۔ یہاں پہ ایک ایمان افروز نقطہ آپ دیکھیے اس متفق علیہ حدیث پاک میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والی ذات ہے، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم لینے والی ذات ہیں۔ دینے والی ذات اور لینے والی ذات میں دینے والی ذات کا ذکر پہلے ہونا چاہیے، مگر یہ جو جوامع القلم حدیث مبارکہ ہے، حضور فرما رہے ہیں کہ میرا تقسیم کرنا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کا دینا ہے۔ گویا اللہ کی دین کا ذکر بعد میں کیا، اپنی تقسیم کا ذکر پہلے کیا۔ اس سے یہ ایمان افروز نقطہ نکلتا ہے کہ دیتا تو اللہ ہی ہے اور تقسیم میں ہی کرتا ہوں۔ فرمایا کہ اگر کوئی ڈائریکٹ اللہ سے لینا چاہے تو وہ یہ بھول جائے، انما انا قاسم، بے شک تقسیم میں ہی کرتا ہوں۔ گویا اس مبارک جملے کا آغاز آپ نے اپنی ذات گرامی سے کیا۔ مطلب یہ کہ کائنات پوری میں جس کو جو بھی فیض، حصہ رحمت مل رہا ہے،
وہ مجھ سے مل رہا ہے، اور یہ فرما دیا کہ مجھے اللہ پاک عطا فرما رہا ہے۔ صحیح بخاری شریف میں بھی اور صحیح مسلم شریف میں بھی یہ حدیث پاک ہے۔ تو جب آپ لینے والے ہیں رب سے اور پوری کائنات کو دینے والے ہیں، تو کائنات تو کہیں رک ہی نہیں رہی، اس کا تو کوئی نقطہ انجام ہے ہی نہیں، نقطہ آغاز تو تھا اس کا، مگر جب سے بنی ہے، سائنس بھی یہ کہتی ہے اور حدیث مبارکہ میں بھی یہی ہے کہ امتدی، وہ پھیلتی جا رہی ہے۔ جب کائنات پھیل رہی ہے تو اس کو پھر فیض اور رحمت بھی زیادہ چاہیے۔ اس وجہ سے اب آئیے اس موقع پر آتے ہیں جہاں سے بات شروع کی تھی کہ اللہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کیوں پڑھتا ہے، فرشتے کیوں پڑھتے ہیں اور مومنین کیوں پڑھتے ہیں۔ کیا یہ تینوں جو درود پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ، فرشتے اور مومنین، کیا تینوں کے درود پڑھنے کا ایک مطلب ہے یا کہ الگ الگ مطالب ہیں؟ دیکھیے ذرا، اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے محبوب پر کہتا ہے کہ میں درود پڑھ رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اسے اپنا قرب عطا کر رہا ہوں۔ قرب اس طرح، آپ اس کی مثال یہ دیکھیے کہ جس طرح ایک میگنٹ ہے اور ایک لوہے کا پیس ہے، لوہے کے پیس کو میگنٹ سے قریب کرتے جائیں، اس کے اندر میگنٹ کی شعاعیں اور اس کا اثر آ جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ لوہا بھی میگنٹ کی طرح کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جب اللہ پاک فرما رہا ہے کہ میں اپنے حبیب پر درود پڑھتا ہوں، تو اس کا مطلب ہے میں انہیں اپنا قرب عطا کر رہا ہوں، تاکہ مسلسل مجھ سے ملنے والی رحمت جو میں عطا کرتا ہوں وہ آگے تقسیم کرتے جائیں، کائنات کو بانٹتے جائیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا درود پڑھنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا قرب عطا کرنا ہے۔ آگے آتے ہیں فرشتے۔ فرشتے کیسا درود پڑھتے ہیں، ان کے درود پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے جو فرشتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، مفسرین نے اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح یہ کی ہے اور توضیحات یہ لکھی گئی ہیں کہ فرشتے دراصل اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں، چونکہ دینے والی ذات مالک کی ہے۔ دعا کیا کرتے ہیں؟ انزال الرحمت علی الحبیب، کہ اے مولا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت کی بارشیں فرما دے، آپ پر رحمت عطا فرما دے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت کی دعا کرنا، یہ فرشتوں کا درود پڑھنا ہے۔ اب کائنات میں فرشتوں کا رول کیا ہے، یہ دیکھیے، نظام الہی پوری کائنات میں فرشتے چلا رہے ہیں۔ اللہ پاک نے انہیں مدبر بنایا ہے، اللہ پاک نے انہیں تدبیر اور عامل مقرر کیا ہے کہ وہ اللہ پاک کی تدبیر کو پوری کائنات میں، چاہے وہ زمین میں سے نکلنے والے اناج کو اگانا ہے، چاہے وہ بادلوں کو کھینچنا ہے، چاہے وہ سیارگان کو ان کے مدار میں گھمانا ہے، چاہے وہ سورج کو مطلب غروب اور طلوع کرنا ہے، چاہے وہ دن اور رات کو لانا اور لے جانا ہے، سارے معاملات اللہ پاک نے اپنے فرشتوں کے سپرد کیے ہیں۔ اور فرشتوں کی آگے پھر کیٹیگریز ہیں، ہم پہلے ایک دو لیکچرز میں اس کو پہلے سن چکے ہیں۔ تو جب پوری کائنات کا نظام اللہ پاک نے فرشتوں کے ہاتھ میں دیا ہے کہ اس کو چلاؤ، مینیج کرو، منتظم ہو تم اس کے، تو وہ تو آ کر یہ رپورٹ دیتے ہیں، مولا پہلے تیری کائنات اتنی تھی، اب تیری کائنات پھیلتے پھیلتے اتنی ہو گئی ہے۔ اگر پہلے تیری اور تیرے محبوب کی رحمت سے اتنے سے حصے سے کام چل جاتا تھا، اب اتنا حصہ چاہیے تیرے محبوب کی رحمت کا، کیونکہ وہ رحمت للعالمین ہیں، سارے دونوں جہانوں کو رحمت اور فیض وہی دینے والے ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے چلو پھر میں بھی اپنے حبیب پر درود پڑھتا ہوں، یعنی میں انہیں اپنا اور قرب عطا کرتا ہوں تاکہ میرا فیض اور انہیں ملے۔ تم ان کے لیے مزید دعا کرو درود پڑھ کے۔ تو گویا فرشتے دعا کرتے ہیں کہ رحمت ہو، اللہ پاک قرب عطا فرماتا ہے، اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ پاک کی طرف سے فیض عطا ہوتا ہے، وہ فیض پوری کائنات میں بانٹتے رہتے ہیں۔ کائنات کے پھیلاؤ اور اس کی وسعتوں کی رپورٹنگ بھی تو فرشتے ہی کرتے ہیں، اللہ پاک کو آ کر بتاتے ہیں مولا تیری کائنات تو پھیل گئی، اب فیض اور رحمت اور زیادہ چاہیے۔ تو فرشتوں کا درود پڑھنا یہ مطلب ہے اس کا۔ اب آئیں، کیونکہ فرشتے یہ کہتے ہیں کہ یا مولا تیری کائنات کی جو طلب رحمت ہے اس کو پورا کرنا ہے، لہٰذا اپنے حبیب پر درود بھیج۔ اب مومنین کا درود پڑھنا کیا ہے؟ جب مومن درود پڑھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو وہ دراصل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کی بلندی کی دعا کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد کا مطلب یہ ہے، اے میرے مالک تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کو بلند فرما۔ کیوں درجات کو بلند فرما؟ اس لیے کہ مولا مجھے تو نے ان کی دہلیز اور ان کی چوکھٹ دکھائی ہے کہ جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو فجاؤکا، تو میرے محبوب کے دروازے پر آ جاؤ اور وہاں آ کر مجھ سے معافی مانگو۔ مولا مجھے تو معافی تک تیرے محبوب کے دروازے سے ملتی ہے، جو مانگنی میں نے تجھ سے ہے۔
میری تو ساری طلب جو تیرے سے ہے وہ تیرے محبوب کے دروازے سے ملتی ہے، مجھے تو کائنات کے سارے خزانے جن کو تو دینے والا ہے تقسیم تو وہ کرتے ہیں، ان کے در سے ملتے ہیں۔ مولا جب میری دنیا اور آخرت کی ساری ضرورتیں تیرے محبوب کے دروازے اور اس دہلیز سے پوری ہونی ہیں تو مولا تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج، ان کے درجات اور بلند فرما تاکہ میری خالی جھولی اور زیادہ ان کے رحمت، کرم، فیض اور رحمت سے بھرتی رہے۔ یہ ہے مومنین کا درود پڑھنا۔ اب آئیے اگلی بات دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے حبیب وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور بے شک، ترجمہ عرفان القرآن، اور بے شک ہر بعد کی گھڑی آپ کے لیے پہلے سے بہتر، یعنی باعث عظمت و رفعت ہے۔ یہاں پر اللہ پاک نے ایک بڑا ہی باریک ایمان افروز نکتہ عطا فرمایا، وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا جو مقام و مرتبہ اب ہے، اگلے آنے والے لمحے میں اس سے اونچا ہو جائے گا، اس سے آگے آنے والے لمحے میں اور اونچا ہو جائے گا۔ گویا وقت کی اکائیاں گزرتی جائیں گی اور حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو اپنا قرب عطا کرتے جائیں گے، فرشتے آپ کے لیے رحمت کی دعا کرتے جائیں گے، اور آپ کی امت آپ کے لیے بلندی درجات کی دعائیں درود کی صورت میں کرتی جائے گی۔ یہ درود پوری کائنات میں چلتا رہے گا اور آپ کو ملنے والا فیض بڑھتا رہے گا۔ وہ جو کل آپ کی حالت تھی آج اس سے اور زیادہ اونچی ہو جائے گی۔ جب آپ کی جھولی میں ڈالتا جاؤں گا، آپ تقسیم فرماتے جائیں گے، تو اے حبیب کائنات بھی تو پھیلتی جا رہی ہے، ان کی ضرورتیں بھی تو پھیلتی جا رہی ہیں، لہذا ان ساری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے میں جتنا آپ پہ کرم کروں گا آپ آگے کرم کرتے جائیں گے۔ اور اس میں سے رحمت للعالمین اسی لیے بنایا کہ میرے سوا پوری دونوں کائناتوں میں، نظاموں میں، اور جتنے جہان ہیں سب جہانوں میں ہر خلق کی، ہر مخلوق کی ہر ضرورت کو پوری کرنے والے آپ ہیں۔ ضرورت کو پوری کرنے والا مالک ہے، وہ عطا کرنے والا ہے، مگر وہ ڈائریکٹ جو ہے کسی کو عطا نہیں فرماتا۔ وہ تو کہتا ہے ابتغوا الیہ الوسیلہ، اگر رب کی بارگاہ کی طرف جانا ہے تو کوئی وسیلہ تلاش کرو، اور وسیلہ اس نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا دیا، اور یہ فرما دیا کہ تم جو درود پڑھتے رہتے ہو، فرشتے بھی پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں، کائنات کا ذرہ ذرہ ان پر درود پڑھتا ہے، اس سے ان کی جو ہے ہر آنے والی گھڑی اونچی اور بہتر ہوتی جا رہی ہے، اور وہ کائنات کے لیے درود پاک جو ہے اس کا انتظام فرماتے جا رہے ہیں۔ یہ آج کا قرآن فجر کا پیغام تھا کہ رمضان المبارک میں کثرت کے ساتھ ہم درود پاک پڑھیں، کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اسی لیے اللہ پاک نے ہر عبادت کے لیے شرائط مقرر کی، مگر درود پاک کی کوئی شرط نہیں، درود پاک کے لیے وقت کی کوئی قید نہیں، درود پاک کے لیے جگہ کی کوئی قید نہیں، درود پاک کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں کہ بالغ ہوگا تو نماز پڑھے گا، درود پاک کے لیے وقت کی کوئی قید نہیں کہ یہ وقت نماز کا نہیں، آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، درود پاک کے لیے وضو کی کوئی قید نہیں کہ آپ اگر باوضو ہوں گے تو تب سجدہ دیں گے اور قرآن پاک کو پکڑیں گے، کوئی قید نہیں۔ درود پاک کو ہر قید سے آزاد فرما کر یہ وہ عبادت تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی سنت ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی اس سنت کو، اپنے اس طریقے کو ہمارے لیے عبادت بنا دیا اور ہمیں اس میں شامل فرما لیا۔ پوری کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتی ہے۔ ماہ رمضان کی مبارک ساعتوں میں کم سے کم 100 مرتبہ درود پاک اپنا وظیفہ بنا لیں۔ اور ایک صحابی نے پوچھا، حضور میں آپ پر کتنا درود پڑھوں؟ آپ نے فرمایا کوئی حد نہیں، جتنا پڑھ سکتے ہو اتنا پڑھ لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر رحمتوں کی بارشیں فرمائے اور ہمارے لیے ان کی تقسیم کو اور وسیع فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔